بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 9 اور چوتھی قسط ہے آج، اور ہیڈنگ ہے قافلہ بچ نکلا، یہ ہیڈنگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 282۔ ناظرین، غزوہ بدر، جسے غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، ناظرین یہ آپ کے سامنے غزوے کا سبب، اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، مکے میں خطرے کا اعلان، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری، مکی لشکر کی تعداد، قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جیش مکہ کی روانگی، قافلہ بچ نکلا، یہ ہیڈنگ ہے آج، آخری ہیڈنگ ہے قافلہ بچ نکلا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ قافلہ بچ نکلا، یہ ہیڈنگ ہے ویلاگ نمبر 9 اور آج کی قسط ہے چوتھی۔ قافلہ بچ نکلا، یہ ہیڈنگ ہے قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شہرہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 200 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 9 اور چوتھی قسطی، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 10واں اور 5ویں قسط، یعنی نیکسٹ ویلاگ نمبر 10 ہے، 10واں اور اس کی 5ویں قسط ہے، جس کا ہیڈنگ ہے مکی لشکر کا ارادہ، واپسی اور باہمی پھوٹ۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے،
تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی۔